وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 22-23 حصہ 9 24-11 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم دنیا میں مقرب الہی بن سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے. کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے. بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 22. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم. آپ دیکھو گے ظالموں کو قیامت کے دن دیکھو گے کہ مشفقین مما کسبوا، کہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے. وہو واقع بہم، اور وہ ان پر پڑنے والا ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے یقین کر لیا، یقین والے لوگ، اور جنہوں نے یقین کے مطابق عمل بھی کیا. فی روضات الجنات، وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، انہیں جو چاہیں گے اپنے رب کے ہاں ملے گا.
ذالک هو الفضل الکبیر، یہی وہ بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہی وہ فضل ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، جنہوں نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ قربا میں محبت کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیکی کمائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم اس میں اس کے لیے بھلائی زیادہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ سامعین کرام، ان دو آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا مضمون جو ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں لیکن قربت میں محبت۔ یہاں پر تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا ہے امت میں، اور تھوڑا سا میں قرآن کے ذریعے ہی آپ کو ایک بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک جگہ کا معنی اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو دوسری جگہ، اب اس قسم کی اگر آپ گنیں تو اس آیت کے ساتھ تقریباً 21 آیت میں نے جہاں تک شمار کیے ہیں، ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو، زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی، 21 آیات ہیں، اور اس میں میں آپ کو یعنی ابھی گنوا بھی دوں گا اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اور اس میں لیکن یہ آیت منفرد ہے۔ منفرد یہ ہے کہ یہاں مودۃ فی القربہ، یعنی اجر نہیں مانگتا کوئی اجر، لیکن یہ اجر مانگتا ہوں، تو اس میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر ایک فرقہ بنا دیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ کی عطا سے میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ ایک تو بنیادی طور پہ بات لے لیں، یعنی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہدایت دینا انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ پیغمبر رسالت کی ڈیوٹی انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ اللہ کی طرف سے اسے ڈیوٹی دی جاتی ہے۔ ایک بات یعنی بنیادی طور پہ یعنی قرآن کو، یعنی یہ آیات کی میں بات نہیں کر رہا، یعنی یہ رسول ہیں اللہ کے، نبی اور رسول، تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے۔ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اس ذمہ داری کا اجر پیغمبر جس نے ذمہ داری دی ہے اس کے ذمہ ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ اگر کسی کو کوئی کام حوالے کرتے ہیں، ڈیوٹی کوئی کام، مثال کے طور پہ آپ ایک راج کو یعنی گلکار کہہ لیں، راج کہہ لیں، اس کو ایک مکان بنانے کا ٹھیکہ دے دیں، تو وہ کیا وہ اپنی مزدوری کس سے مانگے گا؟ سادہ سی بات ہے، سادہ سی بات ہے۔ جس نے جو ذمہ داری دے گا اسے، یعنی جو اس سے کام لے گا، اس کی اجر تو اسی کے ذمہ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تنخواہ ایک ادارے سے آپ کریں، یعنی اور تنخواہ جو ہے وہ پھر کسی اور سے مانگے، یا کسی بھی قسم کا اجر۔ دیکھیے یہ بات سمجھانی پڑتی ہے، میں تھوڑا سا آپ سمجھ لیں اسے۔ دو دکانیں ہیں اور دونوں دکانوں میں 7 دکانیں ہیں، جنرل سٹور ہیں مثال کے طور پہ، تو وہاں جو کارکن ہیں تو
اپنی اجرت اپنے باس سے مانگیں گے کہ نہیں وہ پڑوس والے باس سے مانگیں گے؟ وہ تو 10 روپے بھی مانگنے کے حقدار نہیں ہے کسی سے بھی۔ یہ میں نے مثالیں اتنی اچھی نہیں ہیں لیکن مجبوری کے تحت میں نے آپ کو دی ہے کہ جو ذمہ داری جس نے دی ہے وہی اس کا اجر اس کے ذمہ ہے، اجر۔ اور قرآن میں یہ لفظ جو ہے یہ بہت ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کم از کم اس آیت کے ساتھ 21 مرتبہ یہ بات ہو رہی ہے کہ ما اسألکم علیہ اجرا ما ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ ظاہر ہے مخلوق سے اجر کسی بھی قسم کا اجر مانگنے کی کوئی تک تو نہیں بنتی، کوئی تک ہی نہیں بنتی۔ بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، ایک ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رسول سے کہ تم وہ ذمہ داری ادا کرو، پہنچاؤ وہ پیغام جو آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے، اور اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے وہ ذمہ داری پوری نہ کی، فما بلغت رسالتہ۔ تو ایک بات یہ بنیادی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عقل سے آپ سوچیں۔ پھر اب آتے ہیں قرآن پاک کی طرف یا نبی کے کام کی طرف۔ تو نبی کو ذمہ داری کس کی طرف سے ملتی ہے؟ کون ہدایت دیتا ہے اور کون اس کو مخلوق کی طرف پہنچانے کی حکم دیتا ہے؟ ظاہر ہے وہ اللہ ہے۔ تو ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں۔ اب میں تھوڑا سا یعنی اختلاف پہ تو ابھی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کو قرآن سے سمجھیں۔ اب جو آیت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اس میں سورہ قلم ہے، 46 نمبر آیت ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجر طلب کر رہے ہو کہ یہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ فہم من مغرم مثقلون، یعنی دیکھیں اس میں کوئی تفسیری نکات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تفصیل کروں یا اس کا وضاحت کروں۔ یعنی اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ پیغمبر کے ذمے جو ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کیوں تمہاری بات نہیں مان رہے؟ کیا تم ان سے کسی قسم کی کوئی اجرت مانگ رہے ہو اور یہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ہم نہیں دے سکتے؟ اس سے پھر باتیں بہت بھی نکل سکتی ہیں۔ تو میں اس کی تفصیل نہیں کرتا۔ اچھا، یہ سورہ یونس کی ہے، آیت نمبر 72۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پیغمبر اپنی قوم سے مخاطب ہے کہ اے میری قوم، اگر تم نے میرے پیغام سے منہ موڑ لیا تو فما سألتکم من اجر، میں نے تو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا ہے۔ میرا ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔ پھر سورہ ہود آیت نمبر 29، وَيَا قَوْمِ، یہ پیغمبر اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، اب اس میں مال کا صریح تذکرہ ہے کہ میں کوئی تم سے پیسہ ٹکا تو نہیں مانگ رہا، کچھ نہیں مانگ رہا، نہ پیسہ نہ کچھ۔ ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ ہے سورہ ہود کہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنا دی۔ پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 104، وما تسألہم علیہ من اجر، اے رسول آپ ان سے اس تبلیغ کے عوض کوئی مزدوری تو نہیں مانگتے؟
ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ 104 نمبر آیت سورہ یوسف کی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 57، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس کام کی اجرت تو نہیں مانگتا کچھ، لیکن ہاں مانگتا ہوں الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص چاہے اپنی پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ ذرا بات نوٹ کر لیں، یہ سورہ شورى کی اس سے ملتی جلتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سورہ سبا۔ پیغمبر اپنی قوم سے کہتا ہے قل ما سألتکم من اجر وہو لکم، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تمہیں کو مبارک رہے۔ اس الفاظ میں صاف طور پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر میں نے کچھ مانگا بھی ہے تو وہ تمہیں مبارک ہو، وَهُوَ لَكُمْ۔ اس کا ایک معنی اور بھی بنتا ہے، تو وہ میں نے آپ کو کہا بھی ہے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں، مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ وَهُوَ لَكُمْ، اگر میں تم سے کوئی اجر مانگتا ہوں اور تمہیں اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، یعنی فَهُوَ لَكُمْ، تو وہ فائدہ تو تمہیں ملے گا۔ کوئی ہدایت پہ آتا ہے، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ، قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ جو ہدایت پا گیا تو اس کا فائدہ تو اس کی اپنی ذات کو ملے گا۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ سورہ شعراء، سورہ شعراء میں مختلف پیغمبروں کے تذکرے ہیں، اور اس میں تقریباً 5 جگہ، کم از کم 5 پیغمبروں کا ایک ہی جملہ ہے، بار بار آیا ہے، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجر کا طالب تو نہیں ہے، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو یہ 5 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، یعنی 5 پیغمبروں نے یہ زیر زبر کے فرق کے بغیر یہی جملہ کہا ہے، آپ دیکھ لیں اس کو، وہ میں اب دہرا نہیں رہا، ایک ہی جملہ ہے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 40، ام تسألہم اجرن فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں، یعنی آپ تو کوئی اجر تو نہیں مانگتے۔ یہ ہے سورہ مزمل، ان ھذہ تذکرۃ، یہ تو ایک نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ اپنا لے، یہ پہلے بھی گزر چکی ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ بھی جو ہے نا الا المودۃ فی القربہ، یہ مل رہی ہیں آیت میں ابھی وضاحت کرتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ مومنون ہے، آیت نمبر 72، ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ سو تیرے رب کی اجرت تو بہت بہتر ہے اور وہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، یعنی آپ ان سے کچھ نہیں مانگتے، آپ کا اجر تو رب کے ذمہ ہے اور وہ بہت اچھا ہے۔ یہ ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر 72۔ پھر اس کے بعد سورہ ہود ہے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس کے بعد سورہ فرقان ہے، قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ صاد ہے، آیت نمبر 86، اے نبی قل ما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تم سے اس تبلیغ کے عوض کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 90، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ آپ ان سے کہہ دیں میں اس کے عوض تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، مگر یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ پھر سورہ یاسین، سورہ یاسین میں ایک واقعہ ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اس میں یہ آیت نمبر 21 ہے، اتَّبِعُوا مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ تیسرا شخص آکے کہتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اتَّبِعُوا مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا، یہ سورہ یاسین ہے، اور جو 23واں پارہ شروع ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا یعنی 22ویں پارے کی آخری آیت ہے، 21 نمبر، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں اور وہ ٹھیک راستے پر ہے۔ بس یہ مضمون میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کے ریفرنسز دے دیے، اور اب سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کی طرف میں آتا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ یہاں قربہ میں یعنی ٹھیک ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، قرابت رشتہ دار، محبت رشتہ داروں سے، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، ایک معنی قربہ کا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا قربہ جو ہے وہ نزدیکی سے ہے، قربت سے ہے۔ انسان کو دیکھیں، میں ایک مضمون ادا کروں، اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، دنیا اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، رب کی ملاقات کا شوق آپ کو رب کی عبادت پر مجبور کرتا ہے کہ آپ رب کی بندگی کریں، لیکن اگر آپ کو رب کی ملاقات کا شوق نہیں ہے، یعنی اس کے قریب ہونے کا شوق نہیں ہے، یہ بات میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا کہ دیکھیں، انسان اگر کامیاب ہو گیا، اس کی کامیابی کی جگہ جو ہے، ٹھکانہ، وہ جنت ہے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے، یعنی جو لوگ دنیا میں رب سے ملاقات کی تیاری کے لیے زندگی گزاری، جنہوں نے اپنی زندگی دنیا میں رب کی تیاری کے لیے گزاری اور دنیا کے امتحان کو پاس کر لیا، یعنی زندگی اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی سے گزاری، تو یہ لوگ جنتی ہیں۔ اب جنتی اور متقی کہاں ہوں گے؟ متقی جائیں گے جنت میں، ان المتقین، سورہ قمر کی آخری سورہ قمر کی آیت ہے نا، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تھوڑی سی توجہ سامنے کریں، متقی کہاں ہوں گے؟ باغات ہوں گے، جنتیں، نہریں ہوں گی، اچھی سچی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، سچی رہنے کی جگہ ہوگی، کہاں؟ عند ملیک مقتدر، مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ تو رب کا دیکھیں، ہم دنیا میں آئے ہیں رب سے ملاقات کی تیاری کے لیے،
جب ہم اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کی تیاری کے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل بنا لیتے ہیں تو انسان دنیا میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی یہ مقرب خدا ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو یہاں پیش کروں گا، حدیث قرب نوافل، مشہور حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ سب سے زیادہ میرے قریب ان کاموں پر ہوتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، فرائض سب سے زیادہ وہ تقرب کا ذریعہ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان سے آپ قریب ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرائض ادا کرنے کے بعد اگر ایک بندہ یتقرب الی عبدی بالنفع، یتقرب، اب یہ دیکھیں تقرب کے الفاظ ہیں، یہ قرآن میں بھی بیان ہوئے اور دونوں معنوں میں استعمال ہوئے ہیں قرآن میں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، ٹھیک ہے دونوں معنی نکلتے ہیں، لیکن آپ کو جگہ کا خیال کرنا ہوگا، یعنی سیاق و سباق کے حساب سے آپ کو اس کا ترجمہ اسی کے مطابق لینا ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پہ قربہ ہے تو یہاں تو رشتہ دار مراد نہیں ہے، اس کی میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن وہ حدیث کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، یتقرب الی عبدی بالنوافل۔ ایک بندہ نفل یعنی زائد کاموں میں، زکوٰۃ فرض ہے، وہ ویسے بھی اپنا مال دن اور رات خرچ کرتا رہتا ہے۔ نماز جو فرض ہیں، نماز فرض کے علاوہ وہ سنت موقدہ، غیر موقدہ یا نوافل وہ بھی پڑھتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر روزے جو ہیں 1 مہینے کے فرض ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے ہر پیر کو یا جمعرات کو روزہ رکھتا ہے اور یہ نفلی روزے بھی رکھتا ہے، مہینے میں جتنے بھی رکھتا ہے، یہ نفل ہے، زائد ہے۔ نفل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یتقرب الی عبدی بالنوافل، ایک بندہ یعنی میرے قریب آتا رہتا ہے زائد کام کر کے۔ اس میں مضمون زیادہ ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، مجھ سے سنتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے تقرب، میں تقرب کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، میں وہ مضمون کی طرف آ رہا ہوں، اور مضمون یہ ہے کہ انسان کی معراج جو ہے اس وقت ہوگی جب یہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لے، یعنی اللہ کے قریب ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہم سے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہیں۔ اب یہ دوری کا راستہ کیسے قطع ہوگا؟ دوری کیسے ختم ہوگی؟ جب آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے، جو کہ ہر نماز میں آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، تو یہ دوری ختم ہو جائے گی، سیدھے راستے پر چلیں۔ اکثر میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں اگر آپ یہ سفر کریں گے تو آپ مقرب خدا بن جائیں گے، اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ پھر وہ کیفیت ہوگی کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یا ایھا النفس المطمئنہ، اپنے رب کے پاس واپس جاؤ، آ جاؤ اپنے رب کے پاس، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، تو میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، فی عبادی وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ دنیا کا معاملہ ہے، جنت دنیا میں ہے،
جنت کیا ہے؟ جب آپ کا دل عرش الہی بن جائے تو آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو بشارت نہیں دی تھی؟ عمر جنت میں ہے، ابوبکر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، فی الجنہ، فی الجنہ۔ تو یہاں دیکھیں، اب جنت میں گئے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات پہ، تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ آگے آگے بلال جا رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ مطلب جنت۔ تو دیکھیں یہ معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وقت اختتام پذیر ہے، یہاں پر میں آپ سے اجازت طلب کروں گا، اگلی نشست میں انشاءاللہ مزید بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم